إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. میرے بھائی اور دوستو، آج کل میڈیا پر بہت زیادہ یہ ایشو زیر بحث ہے کہ عورتیں اگر مختصر لباس پہنتی ہیں تو کیا اس کے مردوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، مرد حضرات اس سے متاثر ہوتے ہیں. وزیر اعظم کے بیان پر کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مردوں پر اثرات ہوتے ہیں، معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، لہذا لبرل لوگ جو کہ ہمیشہ دین کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور کوئی موقع بھی ہاتھ سے خالی نہیں جانے دیتے، انہوں نے فوری طور پر اس ایشو کو اٹھایا کہ جی یہ غلط بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اگر عورت چہرے کا پردہ نہ کرے اور اس نے لباس عام روٹین کے مطابق پہنا ہوا ہو تو اس سے بہت ساری خرابیوں سے معاشرہ محفوظ رہتا ہے. وزیر اعظم کی سابقہ بیوی جمائمہ خان نے یہ بیان دیا ہے کہ جی سعودیہ میں ایک بوڑھی عورت پردہ کر کے جا رہی تھی، نوجوان اس کا پیچھا کر رہے تھے، تو لہذا جب اس نے اپنا چہرہ کھول دیا
پردہ اتارا تو بوڑھی اماں کو دیکھ کر کے وہ نوجوان واپس چلے گئے۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چہرہ کھلا رہنا چاہیے، بے پردگی ہونی چاہیے۔ تو ہم آج کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھنا چاہیں گے۔ سورہ نور کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ وہ اعمال کرتے ہیں ان سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، اپنی نظروں پہ قابو پائیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عفت و عصمت کی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو کچھ پردہ کرنے کے باوجود ظاہر ہو رہا ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھیوں کی اپنے سینوں کے اوپر بکل مار کر کے رہا کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اہل ایمان کو حکم دیا ہے، مردوں کے لیے الگ سے حکم دیا، عورتوں کے لیے الگ سے حکم دیا۔ اور یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ قرآن مجید میں جو کچھ ہدایات دی ہیں، تعلیمات دی ہیں، جو کچھ احکامات دیے ہیں، وہ اتنے جامع ہیں کہ اس میں ہر قسم کا تحفظ ہے، ہر قسم کے شر اور برائی سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور بچ سکتا ہے۔ مثلا قرآن مجید نے کہیں یہ بات نہیں کہی کہ زنا نہ کرو، بلکہ کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ یہ زنا بے حیائی برائی کا طریقہ ہے، اس سے بچو، برا راستہ ہے۔ یعنی جو چیزیں انسان کو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، جن چیزوں کی بنا پر انسان زنا میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ سارے راستے شریعت نے بند کر دیے، اس سے منع کر دیا، روک دیا۔ اور یہاں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ بنیادی طور پر وہ آنکھیں ہی ہیں، کہ جب انسان آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لازمی طور پر وہ آہستہ آہستہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ ابن آدم پر زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ مقرر ہے۔ اس کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادر ذلک، کہ وہ اس پہ پہنچ کر کے رہیں، لا محالہ، لازمی طور، کیونکہ انسان کی کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کی وجہ سے جب انسان ان چیزوں پر قابو نہیں پائے گا، کنٹرول نہیں کرے گا، تو لازمی کچھ نہ کچھ حصہ اسے زنا میں سے ملے گا۔ اب ذرا دیکھیے کہ سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا فَزِنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ، تو آنکھوں کا زنا دیکھنا۔ اب یہ آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا کہ یہ زنا کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطْقُ، زبان کا زنا
گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔ وزن الاذنین الاستماع، اور کانوں کا زنا ایسی باتوں کو غور سے سننا۔ وزن الیدین البطش، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا۔ وزن الرجلین الخطا، اور پاؤں کا زنا چلنا۔ والنفس تمنا وتشتہی، انسان کا نفس وہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے۔ والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، پھر آخر میں شرمگاہ اس کی یا تو تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کر دیتی ہے، اسے جھٹلا دیتی ہے کہ جب انسان حقیقی طور پر زنا نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں انسان کو شعوری اور غیر شعوری طور پر حاصل ہوتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان ایسے حالات میں، ایسے معاملات میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمز پیدا ہوتے ہیں اور انسان زنا کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور اس میں پھنس سکتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی جس سے عمومی طور پر مسلم معاشرہ، مرد اور عورتیں غافل ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے۔ ذرا خادم کو کہیں کہ آواز تھوڑی کم کرے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأ استعطرت فمرت على قوم لیجدوا من ریحها فہی زانیہ۔ یہ اتنی سنگین بات کہی، اتنی بڑی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید شدید سنائی جس کی وجہ سے یہ برائی پیدا ہو رہی ہے، یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اور معاشرے میں اس وجہ سے تمام امور اور معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے وہ قوم کے اوپر سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو پائیں، اس کی بو ان کو پہنچے، فرمایا فہی زانیہ، یہ عورت زانیہ ہے۔ آپ سوچیں اور غور کریں کہ ایسی عورت کو زانیہ قرار دیا جا رہا ہے، تو اب جتنی بھی اس قسم کی عورتیں بے پردہ ہو کر کے گھروں سے نکل کر کے بازاروں کی زینت بنتی ہیں، پبلک شیلٹرز پر جاتی ہے، وہ سب کی سب عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ برائی کی دعوت دے رہی ہے، لوگوں کو برائی کی طرف مائل کر رہی ہے۔ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زانیہ قرار دیا۔ کیا کبھی کسی نے غور کیا؟ مرد حضرات نے یا خواتین نے سوچا کہ اتنی بڑی وعید شدید ہے کہ ایسی عورت کو زانیہ قرار دیا جا رہا ہے، اگر یہ باتیں حکومتی لیول پر سنائی جاتی، کہی جاتی، لوگوں کے علم میں آتی، تو پھر یہ لبرل حضرات ہو سکتا ہے کہ دین اسلام کو براہ راست تشنیع کا نشانہ بناتے۔ جیسا کہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے گئے، اس میں کس چیز کی دعوت تھی؟ کیا وہ چاہتی تھی؟ کیا ان کے نظریات تھے؟ کیا ان کی سوچ اور فکر ہے؟ وہ معاشرے میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کیا کروانا چاہتی ہیں؟ کیسا معاشرہ مارد وجود میں لانا چاہتی ہیں؟ یہ ساری باتیں میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کے متعلق کیا فرمایا۔ ام سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ
اور ہماری ماں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، اٹھے، فقال سبحان اللہ، تو آبا علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمہ قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ماذا انزل اللیل من الفتن، آج کی رات کس قدر فتنے نازل ہوئے، کس قدر فتنے اترے ہیں، وماذا فتح من الخزائن، اور کس قدر آج کی رات خزانوں کے منہ کھولے ہوئے، خزانے ان کے منہ کھول دیے گئے ہیں آج کی رات۔ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا ایقظوا صواحب الحجر، حجرات والیوں کو جگا دو کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اس رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، اور ان فتنوں کے نزول پر اس سے حفاظت کی دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق درست کریں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کر کے آخری بات جو بطور خاص ہمارے اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، آپ نے فرمایا فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی ہی ایسی دنیا میں لباس پہننے والی قیامت کے دن برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے اور کئی جگہ پر یہ حدیث لائے۔ ذرا سوچیے اور غور کیجیے کہ کس قدر واضح طور پر ایسی عورتوں کے متعلق خبر دے دی گئی کہ یہ قیامت کے دن برہنہ ہوں گی، جو مختصر لباس پہننے والی ہے، جو باریک لباس پہننے والی ہے، یا ایسا لباس ہے جس کے جسم کے خد و خال، اس کے ابھار وہ واضح طور پر نظر آتے ہیں، ان تمام عورتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں تو یہ لباس پہننے والی ہیں لیکن قیامت کے دن یہ برہنہ ہوں۔ یہ کس لیے فرمایا، کیوں فرمایا، کس بنا پر یہ بات کہی گئی کہ اس سے یہی برائی اور شر پھیلتا ہے جس خدشہ کا اظہار وزیر اعظم نے کیا۔ دین اسلام ایسا آفاقی عالمگیر اور عظیم الشان دین ہے کہ وہ کہنے والے کو نہیں دیکھتا، کہنے والے کی بات کو دیکھتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ فطر کی کھجوروں پر محافظ تھے، سیکورٹی گارڈ تھے، اور رات میں جب انسانی شکل میں شیطان نے آ کر کے کھجوریں چوری کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، منت سماجت کر کے جان چھڑا لی۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ چوکس رہنا، ہوشیار رہنا، وہ کل پھر آئے گا۔ پھر رات کو آ گیا، پکڑ لیا، صبح بیان کیا، آپ نے فرمایا کیا ہوا، کہا اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی، مجھے رحم آ گیا، ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا کہ ہوشیار رہنا، وہ آج پھر آئے گا۔ وہ پھر ہوشیار رہے، آ گیا، پکڑ لیا۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ منت سماجت کرتا ہے،
انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے اب میں تجھے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاؤں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بچوں کا واسطہ اور وسیلہ دیا، ان کے متعلق کہا، اپنا عذر پیش کیا، کہا کہ آخر میں تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، تم وہ کر لیا کرو گے تو میں نہیں آؤں گا۔ دین کے طالب علم تھے، لہذا انہوں نے علم کے حصول کے لیے اس سے وظیفہ معلوم کر کے اس شرط پر اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیا کرو گے تو پھر میں نہیں آیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا، ہاں سناؤ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا، ایسے ایسے اس نے منت سماجت کی، اور آخر میں اس نے وظیفہ بتانے کا وعدہ لے کر کے وظیفہ بتا کر کے رہائی پا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ وہ کون تھا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، کہ ہے پرلے درجے کا جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا۔ تو کیا بات بتائی شریعت کہ جھوٹا آدمی شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو اس کی بات کی بھی تائید کرنی چاہیے، اس سے وہ بات لے لینی چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم جتنی غلط باتیں کرتے ہیں ہم ان کو رد کرتے ہیں، انہوں نے یہ صحیح بات کہی ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت، اس کے مطابق جو بات ہوگی اس کی ہم تائید کریں گے، جو اس کے خلاف ہوگی ہم اس کو رد کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو یہاں پر جو انہوں نے بیان دیا اس کی تائید کتاب و سنت سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے یہ بات روز روشن کی طرف واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ کتنی ایسی عورتیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہوں گی اور قیامت کے دن برہنہ ہوں گی۔ اس سے بھی بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائیں کہ ایسی عورتیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے طور اطوار کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معہم سیات کاذناب البقر، کہ میں نے دو گروہوں کو جہنم میں دیکھا، دو قسم کے لوگوں کو جہنم میں دیکھا۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ جہنم میں دیکھا ہے لیکن دنیا میں نہیں دیکھا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک وہ گروہ کہ جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کوڑے پکڑے ہوئے، یضربون بہ الناس، ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو مارتے۔ وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ ممیلات مائلات، اور دوسرا گروہ اور دوسری قسم کی وہ عورتیں جو لباس پہننے والی ہیں بظاہر لیکن وہ ننگی ہیں، برہنہ ہیں، بہکنے والی اور مردوں کو بہکانے والی، مٹک کر کے اپنے کولے ہلا کر کے ناز و نخرے سے چلنے والی، اپنے اعضاء کی نمائش کرنے والی، اور ان اعضاء کی نمائش کر کے لوگوں کو برائی کی دعوت دینے والی، برائی کی طرف مائل کرنے والی، اور ممیلات و مائلات، بذات خود بہکنے والی اور مردوں کو بہکانے والی۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر ایسے ہیں جیسا کہ بختی اونٹ، اس کی کوہان جو ایک طرف کو جھکی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ان کے سر ہیں۔ یہ بات کہ اس کے ساتھ مثال دی ہے
بختی اونٹ کی کوہان کے ساتھ کہ یہ جوڑا کر کے پیچھے یا سر کے اوپر، ننگے سر چلنے والی، ننگا چہرہ کر کے اعضاء کی نمائش کرنے والی، یہ چیز تو آپ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ ایسی عورتیں ہیں یا نہیں؟ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ سب کچھ آپ مشاہدات کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ولا یجدن ریحھا، اور نہ ہی یہ جنت کی خوشبو پائیں، وان ریحھا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، جبکہ جنت کی خوشبو تو ایک بہت لمبی مسافت تک اس طرح سے وہ لوگوں کو محسوس ہوگی، وہ خوشبو لوگوں کو پہنچے گی۔ اب آپ ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کی علامات اور ان کی نشانیاں دکھا دی، بتا دیا۔ اگر ہمارے گھروں میں بھی ایسی عورتیں موجود ہیں، ہماری بچیاں، بیویاں، بہنیں، بہو یا دیگر مائیں بہنیں ایسا کرتی ہیں، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور اپنے گھروں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اب اگر وزیر اعظم نے ایسی بات کہہ دی ہے تو اس میں کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے؟ لیکن جتنے لبرل لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، اسلام مخالف لوگ ہیں، بظاہر اسلام کا نام لینے والے اور حقیقت میں اسلام کی مخالفت کرنے والے، وہ سب کے سب لوگ کیا کرتے؟ شور مچاتے ہیں، میڈیا پر آ کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے تو اس وقت بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول پڑھنے کے لیے ٹی وی پر آتی ہے اور میک اپ کر کے وہ نعت رسول پڑھتی ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ وہ نعت رسول پڑھنے آئی ہے یا عملی طور پر اپنے حسن و زیبائش کی نمائش کرنے کے لیے آئی؟ کس مقصد کے لیے وہ آئی؟ کیا کرنا چاہتی ہے؟ کیا اس کے عزائم ہیں؟ کیا اس کے ارادے ہیں؟ یہ چیز سوچنے اور غور کرنے کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے تو ان کو اس سے کیا غرض ہے؟ جن کا جنت اور جہنم پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جو پنجابی کی ضرب المثل ہے، کہتے ہیں کہ جی اے جہان میٹھا اگلا کس نے کھا، یعنی یہ جہان میٹھا ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رنگینیاں اس کی، اس سے فائدہ لے رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، مزے لے رہے ہیں۔ اگلا جہان کون دیکھ کر کے آیا؟ کس نے آ کر کے خبر دی؟ ہم کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مردے قبروں سے اٹھ کر کے آ کر کے اگر ہمیں خبر دیں، ہمیں اپنے واقعات بتائیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے اس کی خبر نہ دی ہوتی تو ہم ان کی کبھی تصدیق نہ کریں، کبھی نہ مانیں ان کی بات کو، ہم اس کو جھٹلا دیں گے، رد کر دیں گے۔ ہم اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عذاب قبر دکھایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیزیں دیکھ کر کے جو اللہ نے دکھائی آپ نے مختلف قسم کے وظائف بتائے، مختلف اعمال بتائے، اور دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، صحیح بخاری کی روایت، کہ آپ نے ان پر سبز ٹہنیاں لگا دی، کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی یہ دونوں حضرات کے عذاب میں کمی آ جائے گی، تخفیف ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی۔ میں اور آپ ٹہنیاں چھوڑ کر کے درخت بھی لگا دیں تو قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ یہ جو سبز رنگ کی چادریں ڈالی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے یہ بات تسلیم کر لی کہ ان بزرگوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ہماری اس سبز چادر ڈالنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ عقیدہ دیکھو، نظریہ دیکھو کیسے بھٹکے پھر رہے ہیں۔ لہذا یہ بات بتائی کہ ان عورتوں کی حالت زار، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتیں اور ایسے مرد کہ جو عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں اور جو مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ صحیح بخاری میں
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد جو ہجڑے بنتے ہیں، مخنث بنتے ہیں، عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر لعنت کی ہے۔ والمترجلات من النساء، اور ایسی عورتیں جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، مردوں والا لباس، مردوں والی وضاحت، مردوں والا طور طریقہ اختیار کرتی ہیں، تو ان پہ بھی لعنت کی ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرما دیا وقال اخرجوہم من بیوتکم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، ایسے مردوں اور عورتوں کو اپنے گھروں میں داخل نہ ہونے دو، ان کے اپنے گھروں میں نہ ٹھہراؤ، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یارو، اسلام نے کہاں تک باریک بینی کے ساتھ تعلیم دی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر کے امیر مقرر کیے گئے اور وہ مہم پر روانہ ہونے والے تھے، ایک مخنث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بیٹھا ہوا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری دیتا ہے کہ میں تجھے غیلان کی بیٹی، سردار کی بیٹی کے متعلق بتاتا ہوں، جب وہ چلتی ہے تو اس کے آگے والے حصے پر 4 بل پڑتے ہیں، جب وہ مڑتی ہے تو اس کے پیچھے 8 بل پڑتے ہیں۔ اتنی باریکی سے دیکھنے والا، یہ جائزہ لینے والا، عورتوں کے جسم پر پڑنے والی سلوٹیں اور ان کے جسم کے ابھار اور اس کی حرکت کو نقل کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہجڑے خسرے کی بات یہ سنی تو آپ نے فرمایا کہ ان سے عورتیں پردہ کیا کریں، خسروں سے، ہجڑوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا کہ اتنی باریک بینی سے ان کے جسم کے خد و خال کا مشاہدہ کرنے کے بعد مردوں میں ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا یا نہیں؟ مرد پھر جو ہے وہ ان کا پیچھا کریں گے یا نہیں کریں گے، تعاقب کریں گے یا نہیں کریں گے، پھر ریپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اجتماعی زیادتی کے واقعات ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ساری تعلیمات آج سے 1450 سال پہلے دے دی اور بتا دیا کہ بھائی ان چیزوں سے بچو گے تو معاشرے میں اصلاح ہوگی، معاشرہ بگاڑ سے محفوظ رہے گا۔ اگر ان چیزوں سے نہیں بچو گے تو معاشرے میں سدھار نہیں آ سکے گی اور اس کی جو خرابیاں ہیں اس سے محفوظ نہیں رہ سکو گے۔ دوسری روایت بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے، فرماتے ہیں کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے کہ جو بالنساء عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے، والمتشبہات من النساء بالرجال، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت کی ہے جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں، عورتوں والا لباس پہنتی ہیں، مردوں والا لباس پہنتی ہیں، مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، جوتے ان جیسے، کپڑے ان جیسے، وضاحت ان جیسی، شکل و صورت ان جیسی، بال ان جیسے بناتی ہیں، ایسی عورتوں پر بھی لعنت کی ہے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری میں۔ اب ذرا ہم آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے تجربہ اور مشاہدہ میں آئیں، اس کی روشنی میں دیکھیں کہ اگر معاشرے میں ان چیزوں کا لحاظ کیا جائے، خیال کیا جائے تو معاشرے میں سدھار رہتی ہے، بہتری آتی ہے۔ حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ، جو کہ ہماری تبلیغی جماعت کے بانی تھے، انہوں نے واقعہ سنایا۔ اس سے پہلے ہماری چودھری عبدالحق صاحب سے کوئی جان پہچان نہیں تھی، ہم ان سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ وہاں تبلیغی مرکز بونگا بلوچاں بھائی پھیرو، جس کو مرکز البدر کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ واقعہ سنایا۔ وہ واقعہ کیا کہ ان کی اہلیہ ڈاکٹر شیری سلطانہ یہ سعودیہ میں ملازمت کرتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دن کچھ عرب خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے ان کو دیکھ کر کے پردہ کر لیا۔
ان کو بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ بھی میں تو خاتون ہوں، میں بھی تمہاری طرح عورت ہوں، تو تم نے مجھ سے پردہ کیوں کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ تیرا چہرہ کھلا ہے، تو مردوں کے ساتھ میل جول رکھتی ہے، تو پردہ نہیں کرتی ہے، لہذا ہم تجھ سے پردہ کر رہی ہیں۔ یہ سابقہ جو روایات سنائی گئی اس کی روشنی میں ان کا یہ عمل درست تھا۔ اب ان کے اس عمل سے اس پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ فوری طور پر بات سمجھ آئی کہ مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے پردہ کر دیا۔ پردہ کرنے کے بعد دین کی طرف مائل ہوئی۔ اپنے شوہر چودھری عبدالحق صاحب کو بھی انہوں نے دین کی طرف لگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بھی داڑھی رکھ لی، بہت زیادہ متقی پرہیزگار، دین والے، تہجد گزار، قرآن پڑھنے والے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے، تبلیغ میں چلنے والے، یہ سارے کام کرنے والے بن گئے۔ ان عورتوں کے اس عمل کی وجہ سے اس کے یہ اثرات مرتب ہوئے، تبدیلی آ گئی، اور یوں وہ دینی گھرانہ بن گیا۔ ایک واقعہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا کہ جب میں حیدرآباد سے ساہیوال تک شالیمار ٹرین میں سفر کے لیے سوار ہوا، حسن اتفاق کہ اس میں چودھری عبدالحق صاحب رحمہ اللہ بھی میرے ساتھ تھے۔ جب ہم ٹرین میں سوار ہوئے تو نواب شاہ سے کچھ مرد اور خواتین سوار، ہمارے پاس وہ 4 والا جو بنچ ہوتا ہے، 4 سیٹیں ہوتی ہیں، 2 سیٹیں ہمارے پاس تھی، باقی وہ 4 سیٹیں خواتین کی تھی جو آ کر کے بیٹھ گئیں۔ ان کے ساتھ اور بھی خواتین تھی، کوئی 10-12، کوئی 5-6 مرد تھے۔ وہ ہمارے سامنے جب آ کر کے بیٹھی تو سر بھی ننگا، چہرہ بھی ننگا، گلا بھی ننگا، بازو بھی ننگے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے ساتھ جو مرد حضرات تھے انہوں نے آ کر کے کہا کہ جی مولوی صاحب آپ ہم سے سیٹیں تبدیل کر لیں، یہ دروازے کے جو سامنے 2 سیٹیں ہیں گیٹ پر، یہ آپ لے لیں اور ان عورتوں کے لیے یہ سیٹیں چھوڑ دیں۔ آپ کو بات معلوم ہے کہ دروازے میں جو سیٹیں ہوتی ہیں وہ جھگڑے کا سبب ہوتی ہیں، سواریاں اترتی ہیں، چڑھتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں، جھگڑا ہوتا بلا وجہ نہ چاہتے ہوئے، لہذا ہم نے ان سے معذرت کر لی۔ اس نے جناب داڑھی پر، اسلام پر، مولویوں پر اعتراضات شروع کر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بھائی، اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہم یہ سیٹیں نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آپ داڑھی کو، اسلام کو، مولویوں کو طعن و تشنیع نہ کریں اور اسلام کا نام نہ لیں، آپ کی مہربانی، یہ اسلام ہے، یہ تم مولوی ہو، یہ تم ایسے ہو۔ میں نے ان کی منت سماجت کی، ان کو کہا کہ بھی چاندی کرو، مٹی پاؤ۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش رہے، پھر اس کو جوش آیا، 1-پونے گھنٹے کے بعد پھر آ گئے، پھر آگے یہی انداز اختیار کیا۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اسلام کا نام نہ لو، نہ داڑھی کا، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھو جا کر کے۔ جب میں نے اسلام کی بات کی تو یہ بات آپ کے بارے میں نہیں ہوگی، پھر آپ قبول نہیں کریں گے، پھر آپ مجھے کہیں گے مولوی صاحب جاندی کرو، بس کر دو۔ خاموش ہو گئے۔ تیسری بار پھر ان کو جوش آیا، پھر آ گئے۔ جب وہ تیسری بار آئے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے 2 مرتبہ تو آپ سے معذرت کی تھی، لگتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، اب میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں کہ جی کون سی عورتیں یہاں ہمارے سامنے بیٹھی ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ کہتا یہ عورتیں۔ میں کہا یہ عورتیں؟ اور یار میں مولوی ہوں، میری داڑھی ہے، میں مرد ہوں، دیکھو میرے سر پہ بھی کپڑا ہے، میرے بازو بھی ننگے نہیں ہیں، میرا گلا بھی ننگا نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو مکمل ڈھانپا ہوا ہے، یہ عورتیں؟ یہ تو عورتیں نہیں، عورت کا تو مطلب ہی پردہ ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں، ثلاث عورات کے لفظ استعمال اللہ نے کیے ہیں کہ 3 پردے کے اوقات، تو عورت کا مطلب ہی پردہ ہے، تو یہ پردہ ہی نہیں کیے ہوئے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ عورتیں ہوتی تو میں ان کے لیے سیٹیں چھوڑ دیتا، یہ عورتیں نہیں ہیں۔ اس کو تو شرم نہیں آئی، ان عورتوں کو شرم آئی، ان خواتین کو شرم آ گئی۔
اب وہ دوپٹہ ہی اتنا ہے کہ سر پہ لیتی ہیں تو بازو ننگے ہیں، گلا ننگا ہے گلے پہ ڈالتی ہیں تو وہ بازو بھی ننگے ہیں، چیرا بھی ننگا ہے، سر بھی ننگا ہے، وہ کیا کریں؟ وہ سکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یہ عورتیں نہیں ہیں، تم کن عورتوں کی بات کر رہے ہو؟ جب یہ بات میں نے کہی، کہتا جی بس کرو مولوی صاحب بس کرو۔ میں نے کہا یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہی تھی کہ جب میں نے اسلام کی بات کی تو یہ بات آپ قبول نہیں کریں گے، آپ کہیں گے چھوڑو چھوڑو بس کرو بس کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ ہم تو عورت کا معنی بھی نہیں سمجھ پائے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ عورت کون ہوتی ہے، عورت کسے کہا جاتا ہے، نہ لغت کے اعتبار سے، نہ اصطلاح کے اعتبار سے، نہ دین کے اعتبار سے، نہ اسلام کے اعتبار سے ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں، ہم ان باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، انسان ان چیزوں کا مکلف ہے، انسان کو یہ احکامات دیے گئے، یہ قرآن مجید کن پہ نازل کیا گیا؟ کیوں جی؟ انسانوں اور جنوں کے لیے، جانوروں کے لیے اتارا گیا؟ جانور اس کے مکلف ہیں، اس کے پابند ہیں؟ نہ ان میں یہ سوچ ہے، نہ فکر ہے، نہ فہم ہے، نہ ان کو ضرورت ہے، نہ حاجت ہے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ بھیڑ، بکری، گائے، گھوڑی، گدھی، یہ جب سے اللہ نے پیدا کی ہے اس کے اندر کوئی چینج آئی ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس نے کبھی پردے کی کوشش کی ہے؟ اس کو پردے کی ضرورت ہے؟ اس نے پردہ نہیں کیا، نہ وہ مکلف ہے، نہ اسے ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ جانور ہیں، بھیڑ بکریاں۔ عورتیں بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، وہ گدھی نہیں ہے، وہ گھوڑی نہیں ہے، وہ گائے نہیں ہے، بھینس نہیں ہے، عورتیں ہیں۔ ان کو پابند کیا گیا ہے کہ ان کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا، ان کو اس قرآن مجید کی تعلیمات کا پابند بنایا گیا، وہ اس پر عمل کرے، وہ اس کے مطابق زندگی گزارے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پابند ہیں کہ وہ اس کی پابندی کریں۔ تو لہذا جانوروں میں یہ شعور نہیں ہے، نہ آئے گا، نہ وہ اس کے پابند ہیں۔ یہ شعور کن کو دیا گیا؟ انسانوں کو دیا گیا، انسانوں کو ان چیزوں کا پابند بنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عورتوں کو پردہ کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان کو مل جل کر کے دور کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وزیر اعظم کے بیان کی جن وزیر خواتین نے تائید کی ہے، وہ اس لیے انہوں نے تائید نہیں کی ہے کہ بھئی وزیر اعظم کا بیان کتاب و سنت کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، انہوں نے اس لیے تائید کی ہے کہ وہ ان کی کابینہ میں شامل ہے، وگرنہ وہ بتاتے خود بھی بے پردہ ہو کر کے بیٹھی ہوئی، کھلے منہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی پردہ نہیں کرتی ہیں، ان کی حالت ظاہر بھی ایسی ہے۔ چونکہ ان کے وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی ہے اس لیے انہوں نے اس کی تائید کی ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، اگر صحیح بات کی تائید کرے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر غلط بات کی تردید کرے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ مقصود ہونا چاہیے کہ دین غالب ہو جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 90 سے زیادہ مناظرے کیے، اور ہر مناظرے میں میرا یہ موقف رہا، میری یہ کوشش رہی کہ بھلے میرا مخالف مجھ پر غالب آ جائے، میں مغلوب ہو جاؤں، لیکن حق واضح ہو جائے۔ ایک ہی مقصد رہا کہ لوگوں کو حق معلوم ہو جائے، حق کا غلبہ ہو جائے، میں غالب ہوں یا مغلوب ہو جاؤں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ انتہا درجے کا اخلاص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حقیقی محبت کی بنیادی اور واضح دلیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہی سوچ اور فکر عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا